اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے نفس سے باہر نہیں نکل سکتے. وہی خود پسندی، جب تک ہم نفس پرستی میں الجھے رہیں گے تب تک ہم امام کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم نے مذہب اپنے نفس کو بنا لیا. ہمارا دل چاہتا ہے مذہب میں ایسا ہونا چاہیے. یہ کیا غلط ہے؟ شریعت نے منع کیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. میرے عزیزوں، دل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. آزاداری میں مت کرنے دیجیے، آزاداری ہے، اس میں کیا ہو گیا اگر ہم نے یہ کر لیا؟ کیوں؟ آزاداری آپ کے ابا کی ہے، اس میں کوئی بارش نہیں ہے. اس میں بلا وجہ کی باتیں نہ گھسائی جائیں. جب ہمارے پاس بتانے والے ہیں، اسے بے بارش نہ سمجھیے گا، اس کا بارش ابھی بھی پردہ غیب میں ہے. بات اور یاد رکھیے گا، وہ پردہ غیب میں ہے، خالی ہاتھ نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے. یہ ہمیں ڈر کے رہنا ہے. اس لیے کوئی بھی فضولیات کو ہم آزاداری نہیں کہہ سکتے. اب اپنے نفس کی پرستش آپ دیکھیے کتنا کرتے ہیں. جب کہا جاتا ہے کہ بھائی پردہ کیجئے، یہ بھی تو اسلام میں ایک بہت بڑی خامی اور کمی آ گئی ہے کہ جہاں جیب میں 2 پیسے آئے، سب سے پہلے جو گھر سے چیز رخصت ہوتی ہے اسے پردہ کہتے ہیں، ہے نا؟ جہاں 2 پیسے جیب میں آئے، اب میں آپ کے مزاج کو سمجھ چکا ہوں، نہ مجھے چیخنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو چیخنے کی ضرورت ہے. آہستہ سے آپ سنیے گا، آہستہ سے میں سناؤں گا. جہاں ذرا سا پیسہ جیب میں آیا، سب سے پہلے چیز رخصت ہوتی ہے اسے پردہ کہتے ہیں. ہم نے کہا بھائی کیوں پردہ رخصت کر رہے ہو؟ کہا مولانا صاحب ان کو کچھ نہ کہیے گا، یہ وی آئی پی ہیں، یہ پیسے والے ہیں، اس لیے ان کے یہاں سے پردہ رخصت ہو چکا ہے. آسمان سے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں. کون کون سی؟ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید. یہ 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں آسمان سے. ایک کتاب تیار کی گئی ہے زمین پر، ایک کتاب زمین پر تیار کی گئی ہے جس کا نام کیا ہے؟ جس کا نام توریت ہے. جس کا نام توریت ہے. اور توریت کی ایک آیت توریت کی آیتوں مباری ہے. ایک آیت توریت کی آیتوں مباری ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کہہ دیا جاتا ہے آپ پردہ کیوں نہیں کرتے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلامی معاشرہ کیسے بنے گا؟ جب ان برائیوں کو ہم ختم کریں گے تب اسلامی معاشرہ بنے گا، تب حسینی معاشرہ بنے گا. جب ہم ان خامیوں کو دور کرتے چلے جائیں گے تو ایک آیت توریت کی آیت، توریت کی آیتوں پر بھاری ہے. اور وہ کون سی آیت ہے؟ ایک آیت یہ بھی ہے کہ مولانا پردہ جو ہوتا ہے وہ آنکھوں کا ہوتا ہے، اس سے کپڑے میں کہاں سے پردہ آ گیا؟ یہ آ گئی ہے خامی ہمارے یہاں. آپ کیجئے گا، جسے برا لگے گا اسے برا لگتا ہے، لیکن تقاضا منبر جو ہے وہ میں پورا کروں گا. اور مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے پھر میں کہہ رہا ہوں پنٹو بھائی اگلی بار آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں یا نہ کریں، لیکن جو سنیے گا جو خامیاں ہیں اگر ہم انہیں پوری نہیں کر سکتے تو مجلسوں میں بھی نہ آئیں. اگر ہم انہیں پورا نہیں کر سکتے مسجدوں کو آباد نہ کریں. اگر ہم ان کو پورا نہیں کر سکتے اپنے آپ کو کم سے کم حسینی نہ کریں، کم سے کم حسینی نہ کریں. تو یہ خامی ہے. تو اس کی ایک آیت کیا ہے کہ مولانا صاحب پردہ جو ہوتا ہے وہ نگاہوں کا ہوتا ہے. اس سے کپڑے سے کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، پردہ نگاہوں کا ہوتا ہے، پردہ نگاہوں کا ہوتا ہے، پردہ نگاہوں کا ہوتا ہے. اما آپ اپنی نظروں کے ذمہ دار ہیں، سامنے والے کی نظروں کے تو ذمہ دار نہیں ہو. آپ اپنی نظروں کے ذمہ دار ہیں. اور کوئی یہ غلط فہمی نہ لے کے چلا جائے کہ پردے کے ذریعے سے عورت کو، خاتون کو قید کر دیا ہے اور اب چونکہ اللہ کو خاتون کے اوپر بھروسہ نہیں تھا اس لیے پردہ رکھ دیا. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. کوئی یہ غلط فہمی اپنے ذہن میں نہ لے کے چلا جائے کہ پردہ قید و بند کا نام ہے یا اللہ کو خاتون پر بھروسہ نہیں ہے. اب یہ کبھی سوچیے گا بھی نہیں، چونکہ کائنات میں اگر اللہ نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہے تو وہ خاتون پر کیا ہے. خاتون پر کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر خاتون پر بھروسہ نہ کیا ہوتا تو اس کی آغوش کو پہلی درسگاہ قرار نہ دیا ہوتا. اگر خاتون پر بھروسہ نہ کیا ہوتا
تو اس کی آغوش کو پہلی تربیت گاہ قرار نہ دیا ہوتا تو ایسا نہیں ہے کہ بھروسہ نہیں ہے۔ مثال سے بات کو واضح کر دوں تاکہ بچے کی ذہن میں بات پہنچ جائے۔ مثلا آپ بینک میں گئے کسی کام سے، آپ نے دیکھا بھائی کیش اپنے چیک پہ جو ہے سائن کرنا، جیب پہ ٹٹولا کو پین نہیں تھا، کہا کیا کیا جائے؟ تو کیشیئر صاحب سے کہا ذرا پین دے دینا اپنا، انہوں نے پین اٹھا کے دیا، آپ نے جیسے پین کھینچا تو وہ ڈوری سے بندھا ہوا تھا۔ سامنے کی بات ہے نا، جیسے ہی آپ نے کھینچا، یہ قلم آپ نے کھینچا تو ڈوری سے پیچھے بندھا ہوا تھا۔ آپ نے کہا اچھا بھائی، سائن کیا، سائن کرنے کے بعد جب کیشیئر کو واپس کیا تو کہنے لگے بھائی آپ نے اس کو کس بات کی سزا دے رکھی ہے؟ یہ آپ نے کس بات کی سزا دے رکھی ہے؟ کیا یہ قلم اگر یہاں رکھو گے تو کہیں بھاگ جائے گا، فرار اختیار کر لے گا؟ کہا نہیں، یہ تو کہیں نہیں جائے گا، اسے تو جہاں رکھ دو گے وہی رکھا رہے گا، لیکن آپ کا بھروسہ نہیں ہے کب سائن کر کے جیب میں رکھ کے چلے جائیں۔ آپ کا بھروسہ نہیں ہے کہ کب سائن کر کے جیب میں رکھ کے چلے جائیں۔ تو اللہ نے خواتین کے لیے پردے کو رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ خواتین میں اعتبار ہے لیکن اسلام کو سامنے والے میں اعتبار نہیں ہے۔ اسلام نے پردے کو رکھ کر خاتون کو محفوظ کیا ہے۔ ان نگاہوں سے جو نگاہیں اچھی نہیں ہیں، خاتون کو محفوظ کیا ہے۔ اور یہ غلط فہمی بھی ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہے کہ بھائی اگر ہم نے پردہ کر لیا تو یہ معاشرہ ہمیں بیکورڈ کہے گا۔ نہیں عزیزو، پردہ کرنا بیکورڈ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ آپ تو سب سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں نا، آپ نے ابھی کچھ دن پہلے ایک نیوز دیکھی ہوگی، فاطمہ نام کی لڑکی ایک جرنلسٹ تھی، اس کو آسکر ایوارڈ دیا گیا تھا، آپ نے سب نے دیکھا ہوگا، آسکر ایوارڈ دیا گیا تھا براک اوباما کے ذریعے سے، جرنلسٹ تھی، تو اس نے براک اوباما نے جب نام دیکھا تو نام تھا فاطمہ۔ نام کیا تھا؟ نام تھا فاطمہ۔ جب اپنی بچیوں کا نام فاطمہ رکھو تو انہیں سیرت زہرا سلام اللہ علیہا سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے، آراستہ و پیراستہ کیا جائے، انہیں سکھایا جائے کہ پردہ کیسے کیا جاتا ہے، سیرت زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے، اور ایک سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پردے کے حوالے سے یہ ہے۔ ایک آپ کا قول ہے جو بہت معروف ہے کہ اپنی بچیوں کو بچپن سے اس قدر پردہ کرنے کی عادت ڈلوائیں کہ جب وہ جوانی کے شباب پر پہنچے تو انہیں بے پردگی سے نفرت ہو جائے۔ اس قدر بچپنے سے پردہ کرنے کی عادت ڈلوائیں کہ جب وہ جوانی کے شباب پر پہنچے تو انہیں بے پردگی سے نفرت ہو جائے۔ تو فاطمہ نام تھا، جب بلایا گیا تو وہ آئی۔ اب براک اوباما نے دیکھا کہ وہ تو پردے میں لپٹی ہوئی ہے، اپنا لگا ہوا ہے، ارے دیکھا یہ تو بڑے کمال کی بات ہے۔ جب وہ قریب آئی تو کہنے لگے کہ آپ کو اتنا بڑا ایوارڈ مل رہا ہے، کسی بھی کنٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے، آپ کو یہ ایوارڈ مل رہا ہے اور آپ یہ بیکورڈ کی طرح آئی ہیں، پردے میں لپٹ کے آئی ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ شجاعانہ جواب دیا کہ وہ دندان شکن جواب دیا ہے فاطمہ نے۔ آپ کہتی ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ سائنس کے اکارڈنگ جب انسان آدی مانو تھا تو کیسے رہتا تھا؟ سائنس کے اکارڈنگ جب انسان آدی مانو تھا تو کیسا رہتا تھا؟ کب رہنا رہتا تھا؟ جب تھوڑی سی ترقی کی تو اپنی شرمگاہ چھپانے لگا پتے وغیرہ سے، ہے نا؟ پھر جب اور ترقی کی کا دھوتی کرتا پہننے لگا، جب اور ترقی کی کا کرتا پاجامہ پہننے لگا، جب اور ترقی کی تو کیا کیا؟ کوٹ پینٹ پہن کے باپوجی بن گیا۔ اب فاطمہ پوچھتی ہیں براک اوباما صاحب یہ تو بتائیے کہ جیسے جیسے ترقی ہو رہی تھی کپڑا کم ہو رہا تھا یا زیادہ ہو رہا تھا؟ جیسے جیسے ترقی ہو رہی تھی تو آپ یہ بتائیے کپڑا کم ہو رہا تھا یا زیادہ ہو رہا تھا؟ تو براک اوباما خاموش ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ مسکرا کے کہتی ہے آپ کو یہی تو بتانا چاہتی ہوں کہ پردہ کرنا بیکورڈ ہونے کی علامت نہیں ہے، ترقی یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ پردہ کرنا بیکورڈ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ یہ تو ہم چونکہ دین سے اسے
سمجھ نہیں پاتے، اس لیے بس پردہ رخصت کر دیا اور اپنے بچوں کو ملا دیا اسی کلچر سے جو ہمارے بچوں کی گمراہی کا راستہ تیار کر رہا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور تربیت اس طریقے سے کریں جب بچیاں ہیں تو انہیں بچیوں کی طرح پالا جائے، بچیوں کی طرح پالا جائے۔ تو اب آپ دیکھیں پردہ کرنا بیکورڈ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے پھر پردہ رکھا کیوں ہے بھائی؟ خاتون کو قید کر دیا گھر میں؟ نہیں، خاتون کو پردے کے ذریعے سے قید نہیں کیا ہے، خاتون کو پردے کے ذریعے سے قید نہیں کیا ہے۔ بھائی اگر خاتون کو گھر میں قید کرنا ہوتا تو پردے کی ضرورت کیا تھی؟ پردے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا اپنے بھائی سے پردہ کرے گی؟ کیا اپنے والد محترم سے پردہ کرے گی؟ ہے نا؟ نہیں، بلکہ پردہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ پردہ کرنے کے بعد جو بھی کر سکے، پروفیسر بھی بن سکے، انجینئر بھی بن سکے، اور اس پردے میں جب گھر سے نکلے گی تو اسلام کا نام بھی روشن کرے گی، اپنے خانوادے کا نام بھی روشن کرے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ آہستہ صلوات پڑھو گے تو مجھے لگے گا کہ یہاں پردہ نہیں ہے، مل جل کے صلوات پڑھو۔ پردہ کرنا بیکورڈ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اور دوسرا مرحلہ، پردے کا ہدف یہ بھی نہیں ہے کہ گھر میں قید کر دیا جائے، نہیں، پردے کا ہدف یہ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب یہ خواتین تو ہے نہیں اور آپ پردے کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو جائے گا؟ بھائی اگر سنانا ہے تو ان کو سناتے، ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ چونکہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرا مولا فرماتا ہے اگر کسی انسان کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے گھر کی خواتین کو دیکھ لینا۔ یہ میرے مولا کا قول ہے، اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اب پردہ کرنا نہ بیکورڈ ہونے کی علامت ہے نہ عیب کرنا ہے۔ اور تیسری بات، پردہ اللہ نے ہر مقدس چیز کے لیے رکھا ہے، ہر مقدس چیز کے لیے رکھا ہے۔ بھائی کیسے؟ آپ کتنی ساری کتابیں پڑھتے ہیں، سارے پڑھے لکھے ہیں، سب کتابیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن کسی نے اپنی کسی کتاب کو، اپنے کورس کی کتاب کو جزدان میں لپیٹ کے رکھا؟ ساری ایسے ہی رکھی رہتی ہے، لیکن جیسے قرآن کا مرحلہ آتا ہے جزدان میں لپیٹ کے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا یہ بتائیے، یہ ساری کتابیں بے پردہ ہیں اور یہ بھی کتاب ہے، ذالک الکتاب، قرآن میں خود قرآن کو کتاب کہا گیا، تو یہ بھی کتاب ہے، اسے جزدان میں کیوں رکھا؟ کہا مولانا چونکہ یہ محترم ہے اس لیے اسے جزدان میں رکھا، اور ساری باتیں چھوڑ دیجیے۔ بھائی کائنات میں جتنے بھی گھر ہیں، ہر دوئی کے جتنے بھی گھر ہیں، کسی کے اوپر پردہ ہے؟ کسی کا پورا گھر جو ہے کپڑے سے کور کر دیا گیا ہو، ہے ایسا مسئلہ؟ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، سب کے گھر ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا بھائی اسے پردے میں رکھیے گھر کو، کہا نہیں مولانا صاحب اسے پردے میں تھوڑے رکھا جاتا ہے، اس میں تو پلاسٹر کیا جاتا ہے، کلر کیا جاتا ہے، یہ اس کا پردہ۔ میں نے کہا تو پھر اللہ کا گھر پردے میں کیوں ہے؟ کہا مولانا چونکہ وہ محترم ہے اس لیے پردے میں ہے۔ اس سے آگے آ جائیے، سب کے لیڈر، سب کے رہنما، سب کے ہادی، سب کے رہنما نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہمارا لیڈر کہاں ہے؟ ہمارا امام کہاں ہے؟ کہ وہ بھی پردے میں ہے۔ کہ وہ پردے میں کیوں؟ کہ چونکہ وہ محترم ہے اس لیے وہ بھی پردے میں ہے۔ میں نے کہا ساری باتوں کو چھوڑ دیجئے، ساری خلائق، ساری مخلوق، سارے چرند، سارے پرند نگاہوں کے سامنے ہے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ کہ وہ پردے میں ہے۔ تو میں اللہ نے جتنی بھی محترم چیزیں تھیں سب کی سب پردے میں رکھی، سب کی سب پردے میں رکھی۔ اب اگر کوئی خاتون پردے کو قید سمجھ کے پردے سے آزاد ہونا چاہتی ہے تو وہ مقدس چیزوں سے باہر آنا چاہتی ہے، مقدس چیزوں کی لسٹ سے باہر آنا چاہتی ہے۔ اس لیے پردہ اسلام نے قید کے لیے نہیں رکھا ہے، اسلام تو مذہب فطرت ہے، کسی ایسی چیز کا تقاضا ہی نہیں کرتا
جو کہ فطرت کے خلاف ہو. نہیں، اگر سچ بولنا اچھا ہے، فطرت کہتی ہے نا کسی مذہب کی قید ہے اس میں نہیں، اس میں کسی مذہب کی قید نہیں ہے. اگر سچ بولنا اچھا ہے تو اسلام کہتا ہے جائیے سچ بولیے، ہم ثواب دیں گے. اگر جھوٹ بولنا برا ہے تو ہم جھوٹ نہ بولیے، ہم ثواب دیں گے آپ کو. یعنی جتنے بھی فطری تقاضے ہیں وہ سب پورے کرتے چلے جائیے، اسلام پہ عمل ہوتا چلا جائے گا. ایک مل جل کے